بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد تغفر القمر لا يمكن السماع كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا۔ مجھے اندازہ تھا یہاں زندوں کا مجمع ہے، حجت پاک کے ماننے والوں کا مجمع ہے، تو یہ ان اشعار کا انتخاب میں نے تقییدی کلام کے لیے کیا کہ جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا، ان کا ذکر آپ کریں اور بعنوان خطا۔ جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا، ان کا ذکر آپ کریں اور بعنوان خطا۔ پیش داور سر محشر بھی سنا پاؤ گے، پیش داور سر محشر بھی سنا پاؤ گے، تم جو ترتیب دیے جاتے ہو دیوان خطا۔ پیش داور سر محشر بھی سنا پاؤ گے، تم جو ترتیب دیے جاتے ہو دیوان خطا۔ اور علماء کے لیے خاص اور مشائخ کے لیے کہ ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، شیخ صاحب کو کئی دن سے ہے یرغان خطا۔ شیخ صاحب کو ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، ان کی لا یعنی مباحث پہ اشرف کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، اشرف آصف کو کئی دن سے ہے یرغان خطا۔ ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، اشرف آصف کو کئی دن سے ہے یرغان خطا۔ اور کیا تجھے بنت پیمبر کا حیا کچھ بھی نہیں؟ کیا تجھے بنت پیمبر کا حیا کچھ بھی نہیں؟ کس لیے تیری زبان پر ہے یہ گردان خطا؟ جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا، جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا، ان کا ذکر آپ کریں اور بعنوان خطا۔ پیش داور سر محشر بھی سنا پاؤ گے، پیش داور سر محشر بھی سنا پاؤ گے، تم جو ترتیب دیے جاتے ہو دیوان خطا۔ اور ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، ان کی لا یعنی مباحث پہ نہ حیرت کیجئے، اشرف آصف کو کئی دن سے ہے یرغان خطا۔ اشرف آصف کو کئی دن سے ہے ارمان خطا، یرغان خطا۔ اور اہل بیت نبوی پاک ہے ایسے فاضل، اہل بیت نبوی پاک ہیں ایسے فاضل، جو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے ارمان خطا، جن کے گھر میں کبھی آیا نہیں سامان خطا،
ان کا ذکر آپ کریں اور بعنوان خطا ان کا ذکر آپ کریں اور بعنوان خطا۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ مجھے پچھلے ماہ ہی تقریباً ایک ماہ قبل، کم و بیش ایک ماہ قبل، جب حضور قبلہ فخر السادات سید السادات ولی ابن ولی حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ پاک پتن شریف میں حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تبھی آپ نے قبلہ نے حکم فرمایا تھا آج کی تاریخ کے لیے، آج کی حاضری کے لیے الحمدللہ میرے لیے شرف ہے کہ میں حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج حاضر ہوں۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ ہستی ہیں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے جب پہلی بار سنا نام خواجہ دائم الحضوری، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور یہ خواجہ دائم الحضوری سے کیا مراد ہے؟ دائم الحضوری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایک حاضری ہوتی ہے، ایک حضوری ہوتی ہے۔ حاضری اور حضوری میں فرق ہے۔ حاضری جسم کے ساتھ ہوتی ہے، حضوری میں جسم کے ساتھ روح بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بلکہ حضوری وہ ہے کہ جب جسم کہیں اور ہو اور روح مرشد پاک کے قدموں کا طواف کرے اس کو بھی حضوری۔ میں نے کہا دائم الحضوری، تو حضور دائم الحضوری سے کیا مراد ہے؟ دائم الحضوری کیا مراد ہے؟ لفظ اور ہیں لیکن بزرگوں کی تشریح دیکھیے، لفظ اور ہیں، لفظ کے معنی لغت میں تلاش کر سکتے ہو لیکن لغت سے نہیں سمجھایا، میرے مرشد نے لغت سے نہیں سمجھایا۔ کہا دائم الحضوری تو میں سمجھاتا ہوں، نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہا رکوع میں گئے؟ میں نے کہا جی جاتا ہوں۔ کہا سجدے میں گئے؟ جب رکعت 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہیں سلام پھیرتے ہو، نماز ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی حضور ایسا ہی ہے۔ کہا دائم الحضوری وہ ہے جب السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں، جب تک وہاں سے جواب نہیں آتا نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ نماز پوری نہ ہو اسے دائم الحضوری کہتے ہیں کہ نماز پڑھے جب تک جس کی نماز پڑھی ہے اس کا دیدار نہ ہو جائے، اس کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہ آ جائے، اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی کو ان کے سجادگان، ان کے شہزادگان کے طفیل ہمیں بھی وہ سعادتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ یہ قبلہ نے وقت کا بھی بتا دیا ہے اور کلاموں کا بھی بتا دیا ہے کہ کون کون سے پڑھنے ہیں۔ 3 کلام آغاز سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، منقبت کی چند اشعار، ایک نعت کے لیے پیر سیدنا امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے لیے، اور پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار کے لیے حکم دیا ہے۔ تھوڑا سا اگر بیٹھ جائیں اور اسپیکر کے بالکل سامنے آتے ہیں آواز نہیں آتی ہے، بالکل تھوڑا سا اگر آواز بڑھا دیں یہ وجہ، ٹھیک ہے تو، اور تھوڑا آس بھی دے دیں گے، تھوڑا سا اگر آس بھی، ہاں ایسے مل کر محبت سے ذرا سارے احباب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیے۔ میری دعا کو، میری دعا کو وہ در جائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں
فاطمہ لخت جگر دل دین کے سردار کی ہیں، زوجہ محترمہ حیدر کرار کی ہیں، اور ماں شبر و شبیر دل افگار کی ہیں، سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں، ہم اسے باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں۔ جو مانگو مجھے صدقائے فاطمہ نور نظر احمد مختار کی ہیں، فاطمہ لخت جگر دین کے سردار کی ہیں، زوجہ محترمہ حیدر کرار کی ہیں، اور ماں شبر و شبیر دل افگار کی ہیں، سب جسے زینت ایوان علی کہتے ہیں، ہم اسے باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں۔ جو مانگو مجھے صدقائے بطول بھی دے۔ نبی کی دختر جناب زہرا، صفا کا خوگر جناب زہرا، حیا کا عنبر جناب زہرا، وفا کا زیور جناب زہرا، جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا لنگر جناب زہرا، جو پوچھا کہ جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب زہرا۔ جو مانگو مجھے صدقائے بطول بھی دے کہ میں جو نگاہ قلب میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، اور قمر خدا نے رتبہ دیا ہے زہرا کو، قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے۔ مجھے تو مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، کہ جس کو گلشن زہرا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یہ آخری شعر، اور آپ سب کے چہرے دیکھتے ہوئے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے، اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے۔ مجھے صدقائے بطول بھی دے کہ میں جو پوچھا جنت کی کون ملکہ، جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب زہرا۔ جس نام کے لیے حکم ہے اس کے چند اشعار جلدی جلدی اصل میں مرشد بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، اور حبس کا وہ عالم ہے جسے اکثر حبس کہا جاتا ہے۔ حبس کا وہ عالم ہے کہ علمان الحفیظ اگر ہم دربار کے سائے میں نہ ہوتے، سیدوں کے قدموں پہ نہ ہوتے، تو خدا کی قسم اب تک جل گئے ہوتے۔ حبس کا وہ عالم ہے کہ اگر سیدوں کے قدموں میں نہ ہوتے تو شاید جل گئے ہوتے۔ یہ سیدوں کا سایہ ہے، اور مان لو اس بات کو،
اس بات کو سمجھ لو سیدوں اور تمہیں کیا فاضل بریلوی نے نہیں بتایا کہ سیدوں کا ادب اور احترام کیا ہے؟ یہ سیدوں کا در ہے جس کی وجہ یہ مرشد جانتے ہیں تسلیم ساکری جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ بھی ایک سید کا فیضان ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم وقت نہیں ہے طویل ہو جائے گا ایک نعت اور ایک منقبت مولا کائنات کی مجھے پڑھنی ہے بس اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی مل کر ذرا محبت کے ساتھ یہ کہا گیا خاص طور پر اس کلام کے لیے شاید حضرت نے علامہ صاحب کی محبت میں اس کلام کے لیے مجھے حکم فرمایا ہے ذرا سارے جس جس کو آتا ہے ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ میری ہے جھلی غم کی لال ہنیری ہے کی رحمت دے وچ دیری ہے آج سکھ مندرا دی ودھیری ہے کیوں گلڑی اداس کھنیری ہے لو لو وچ شوق چگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں آج سکھ مندرا انسانی ہے مکھ چنگ بدل شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں مکھ چنگ بدل شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے متھے چمکے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں اس صورت رو میں جانا جانا تاکہ جانے جہانا کھا جانا تاکہ جانے جہانا کھا محبت سے جس جس کو آتا ہے ہاتھ اٹھا کر پڑھے اس صورت رو میں جانا تاکہ جانے جہانا کھا جانا تاکہ جانے جہانا کٹھا جنہوں بیک کے چند شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مدہ بے ادبی ہو جاوے اور جے ہو جاوے شہر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے ہو پاوے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے
کیڑا ایتھے گرد گن دسے جتھے گردی بھی مک جاوے اور آصف ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آئے سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ یہ نصیر الدین نصیر پیر میر علی شاہ صاحب کے کلام پر پیر نصیر الدین نصیر کی گیا کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کے نام تکتا رہوں خالق تیرے شہدار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ ایسے صورت رو میں جانا گا جانا آگے جانے جانا کھا جانا آگے جانے جانا ایسا ہی بری پہ کر اجازت ہو مرشد کی تو ایک فارسی اور سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے آپ خواجہ صاحب حضور خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سبحان اللہ کی صدا آئے گی تو مجھے یاد رہے گی کہ پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے سراپا آفت بالمور شب جائے کہ ملبودم خدا خود میر مجلس نور اندر لا مقام خسرو محمد شب میں محفل بور شب جائے کہ ملبود ایسے صورت رو لے جانا گا جانا کھا کے جانے جانا کھا 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 ایسے جن و بشر کی شاہ و گدا کتھی جسمی نصیر و شان خدا اٹھے ہوش کہ منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملا کا ما افسنا کا ما اکملا کا کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح گستاخ اکی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ ما اجملا کا ما افسنا کا ما اکملا کا ما حسنا کا اکملا کا میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد دیکھ نہ رجا ہوں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہوں اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے کہ میں ہور کتے ول بچا ہوں مرشد دا دیدار باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا صرف بے مرشدہ اجازت ہے بے مرشدے کو مرشد والا ہاتھ نہیں نیچے رکھے
خواجہ خواجگاں کے در کا غلام بیٹھا ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ آئے گا کہ جب وہ اس نے سوال دیتے ہیں، دل کی حسرت نکال دیتے ہیں، اور میرے خواجہ سوال سے پہلے بھیک جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اللہ صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے، درے جانانا چاہیے، اور ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے، بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانہ چاہیے۔ صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے، درے جانانا چاہیے، اور ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے، بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانہ چاہیے۔ کے لیے کہ قطرے سے گوہر، گوہر سے دریا بنا دیا، قطرے سے گوہر، گوہر سے، اور یہ مرشد کے لیے جو شعر ہے کوئی نیچے نہیں بیٹھا رہے گا، کھڑے ہو کر کہے گا کہ قطرے سے گوہر، گوہر سے دریا بنا دیا، ارے صابر کے پیر نے تجھے کیا بنا دیا؟ اور ایک شعر مریدوں کے لیے سمجھ لو گے، مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے۔ لوگ اچھے اشعار کی تلاش میں رہتے ہیں، میرے مخاطب وہی چند لوگ ہیں، وہی سبحان اللہ کہیں، باقی کوئی کہے نہ کہے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانا تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مکمل علامہ صاحب، مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانا تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے، اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تک لے اسے تک لے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانا تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا۔ آپ نے سن لیا، مجھے کہا گیا میں معذرت کر کے اجازت دے تو بس آخری شعر، اصل میں مجھے وہ یاد نہیں ہے، اگلی دفعہ یاد کر کے وہ سناؤں گا، پنجابی میں فلوٹ نہیں ہوں میں ذرا اس طرح سے میں اللہ دیا، وقت نہیں ہے، ورنہ الحمدللہ آپ کو پوری محفل میں میں
سینکڑوں اشعار اس کی گرا کر سنا سکتا ہوں، لیکن یہ آخری شعر آپ کے لیے، مرشد کے لیے کوئی نہ بولے جس کے دل میں یہ ذرا سا بھی خیال آ جائے کہ نا تسلیم صابری میں ابھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو اجازت ہے وہ خاموش رہے، باقی سارے کھڑے ہو کر مرشد کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دینا کہ ایک باری محبوب بلاوے اسی سیر و غیر بنائیے۔ باقی بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو، کوئی نہیں، جو اپنے آپ کو تیار نہ سمجھے کہ نا ابھی نہیں، ابھی میری محبت اس طرح کی نہیں ہوئی، وہ نہ کھڑا ہو۔ باقی جس کی محبت ہو گئی ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ ایک باری محبوب بناوے اسی سر نو پیر بڑھائیے، سر منگے تے سر دئیے، اسی کدی بھی دیر نہ لائیے اور کدی نہ یار کا شکوا کریے، پاویں سینک دیا مر جائیے، آزم کیا یاری نہ لائیے، چلائیے تے توڑ نبھائیے۔ پسینے سے شرابور ہوں، پتہ نہیں کون کتنا سکون میں ہے، جو جتنے سکون میں ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ انہوں کدی نہیں ماہی ملیا، جڑا دو کراں دا سانجا ایک کو پاسا رکھ دی ہیرے، ہیرے رکھ یا رانجا۔ لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، پر انہوں کبھی نہیں ماہی ملے، چیرا دو کراں دا سانجا ایک کو پاسا رکھ دی ہیرے، پھیڑے رکھی رانجا۔ تو ٹھیک ہوتا، مگر بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، لیکن جو وہ کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو یوں کہہ دیتے تو ٹھیک ہوتا، مگر بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، مگر جو وہ کہہ رہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسے کنفیوز آدمی سے کچھ نہیں لینا ہمیں، ایسے کنفیوز آدمی سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا، ایسے کنفیوز آدمی سے نہیں، نا نا نا۔ محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ محمود غزنوی سنا ہے؟ اس کا غلام تھا ایاز، بڑا مشہور، بڑا وفادار، ایک جنگ سے لوٹے تو بڑا قیمتی ہیرا ہاتھ آ گیا، بڑا قیمتی، بے قیمت لگاؤ، بڑا بیش قیمت، حضور سلطنت میں آج تک ایسا ہیرا نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم کو بلایا، کہا اس کو توڑ دو، سلطان نے کہا، سلطان محمود غزنوی توڑ دو، تو حضور اتنا قیمتی ہیرا توڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا، میں سلطنت کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا۔ دوسرے وزیر کو بلایا، اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں حضور اتنا قیمتی ہیرا توڑ دو۔ تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی کہا، چوتھے کو بلایا، یہی کہا، سب نے، سب وزیروں کا ایاز کو بلاؤ،
ایاز کو بتایا کہ ایاز ہیرا کیسا ہے؟ کہ حضور زندگی میں اتنی قیمتی چیز آج تک نہیں دیکھی ہے، کہ ایاز توڑ دو۔ جیسی سلطان محمود غزنوی نے کہا، ایاز نے اٹھایا زمین پر مار دیا، توڑ دیا، وزراء نے شور بچایا کہ ایاز نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ سلطان نے بھی کہا ایاز تم نے لمن نہیں لگایا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ کہ حضور ہیرا بہت قیمتی تھا لیکن میرے آقا کے حکم سے قیمتی نہیں تھا، میرے آقا کے حکم سے قیمتی نہیں۔ انہوں کدی نہیں ماہی ملیا، انہوں کدی نہیں ماہی ملیا، مگر لیکن نہیں۔ ایک باری محبوب بلاوے اسی سر کو پیر بنائیے، یہ والے لوگ۔ ایسا کوئی دیوانہ ہے تو ہاتھ اٹھائے، مرشد کا ایسا کوئی دیوانہ ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ مرشد جمیل عمر نائی ماشاءاللہ، ساری ایسے وزیر بننا چاہو گے، ایاز بننا چاہو گے؟ جو وزیر بننا چاہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو ایاز بننا چاہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اور یہ جس در کی غلامی، پل بھر کی غلامی بھی رشک کمر بنا دیتی ہے، اس کی شان میں بس حکم کی تعمیل۔ وقت زیادہ ہو گیا، وقت پتہ ہی نہیں چلا، مجھے واقعی وقت کا احساس نہیں ہوا ہے۔ 2-3 اشعار صرف، چونکہ حکم ہے سرکار کا، اس لیے اس در کی غلامی کرو